السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورہ انعام کی 96 آیت سے درس شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون۔ یقیناً اللہ بیجوں اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، بس تم کہاں بہکائے جا رہے ہو۔ فالق کی بحث میں امام راغب لکھتے ہیں، الفلق کے معنی کسی چیز کے پھاڑنے اور اس کے ایک ٹکڑے کو دوسرے سے الگ کرنے کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالق الاصباح، وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے۔ پہاڑوں کی درمیانی جگہ کو فلیقن اور فالقن بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کا ذکر کیا، اس کے بعد نبوت کا تذکرہ کیا، پھر اس کی فروعات کو بیان کیا، اب ان دلائل کا تذکرہ شروع کیا ہے جو ہستی باری تعالیٰ کے دلائل ہیں اور اس کے کمال علم اور کمال حکمت پر دلالت کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تمام نقلی و عقلی مباحث کا اصل مقصود ذات باری اور اس کی صفات و افعال کی معرفت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کیسی قدرت نمائی ہے، ایک دانہ ہوتا ہے، اس سے کئی دانے بنا دیتا ہے۔ بڑ کا بیج کیسی باریک چیز ہے، مگر اس سے خدا بڑ جیسا عظیم الشان درخت نکالتا ہے۔ تخم ریزی جو ہوتی ہے تو گویا جو کچھ ہوتا ہے گھر سے باہر نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، پھر پرندے چرندے کیڑے ہزاروں بلائے ہیں، ان سے محفوظ رہ کر کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ اسی طرح خدا ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، پھر اسی طرح گٹھلی کیا چیز ہے، مگر اس سے کیا کیا درخت نکلتے ہیں۔ پھر مزید فرماتے ہیں، فالق الحب والنوى، اس کے سوا کون ہے جو کیمیاوی ترکیب سے یا کسی کل کے ذریعے بیج سے یا کسی کل کے ذریعے بیج سے اتنا بڑا درخت نکال دے۔ اپنی دعا کا ذکر کرتے ہیں کہ ان حالات پر نظر رکھ کر میں نے ایک دفعہ ایک مشکل وقت میں یہ دعا کی تھی کہ وہ اے خدا جو دانے سے گٹھلی سے اتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے، مجھے بھی بارآور کر دے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث طرف کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نہایت تاکیدی حکم دیا ہے کہ رات کے وقت گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانک رکھا کرو، خصوصاً جب اندھیرے کی ابتدا ہو، اور بچوں کو ایسے اوقات میں باہر نہ جانے دو کیونکہ وہ وقت شیاطین کے زور کا ہوتا ہے۔ یہ تو ایسی احتیاطیں ہیں جو آج کل بھی اسی طرح جاری رہنی چاہیے جس اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں۔ شیاطین تو رات کو کھل کھیلتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔
نوٹس میں لکھا ہوا ہے انسان بھی بیجوں اور گٹھلیوں کی طرح دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض سخت طبیعت کے اور بعض نرم طبیعت کے۔ فرمایا کہ ہر قسم کے لوگوں کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، دونوں کی برابری خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آیت 97 فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہ صبحوں کو پھاڑنے والا ہے اور اس نے رات کو ساکن بنایا ہے جب سورج اور چاند ایک حساب کے تابع گردش کرتے ہیں۔ یہ کامل غلبہ والے صاحب علم کی جاری کردہ تقدیر ہے۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، جان لے کہ یہ ان دلائل کی دوسری قسم ہے جو ہستی باری تعالیٰ، اس کے علم، اس کی قدرت اور حکمت کو ثابت کرتے ہیں۔ دلائل کی پہلی قسم نباتات اور جانداروں کے احوال سے ماخوذ تھی، اور اس آیت میں مذکورہ دلائل کی قسم احوال فلکیہ سے ماخوذ ہے۔ فالق الاصباح یعنی وہ صبحوں کو پھاڑنے والا، یہ پہلے زمین کی باتیں ہو رہی تھیں جو پودے اگتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور اب امام رازی فرماتے ہیں کہ آسمان میں جو کچھ گزر رہا ہے، جس طرح پھٹتے ہیں چاند، سورج اور ستارے ایک حساب کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ان سب امور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فالق کے تحت صرف اتنا حصہ ہے کہ صبح بھی اس کے فالق ہونے کی دلیل ہیں، اندھیروں سے روشنی نکالتا ہے اور روشنی سے اندھیرے۔ سورہ الانعام آیت 98 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہدایت پا جاؤ۔ یقیناً ہم نے نشانات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں خوب کھول کر بیان کر دیا ہے۔ علامہ رازی لکھتے ہیں، ان ستاروں کے نفع مند ہونے کے بارے میں خدا تعالیٰ نے اپنے قول وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا کے ذریعے متنبع کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں بڑی حکمت اور منفعت موجود ہے، اور ہر وہ چیز جس کا مفصل احاطہ ہماری عقل نہ کر سکے اس کا انکار ضروری نہیں ہے، اور جس نے اپنے خیال اور عقل کے پیمانے سے خدا کی حکمت، اس کی بادشاہی کو ماپنا چاہا، وہ گمراہ ہو گیا۔ پھر جب خدا نے ان ستاروں کے حالات کے ذریعے استدلال بیان کیا تو فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ اس کے بھی کئی مفہوم ہیں۔ اول، جس طرح خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ان کے ذریعے ہستی باری تعالیٰ اور اس کی قدرت اور علم کی بابت بھی استدلال ہو سکتا ہے۔ دوم، یہاں علم سے مراد عقل ہے، اور لقوم یعلمون سے مراد لقوم یعقلون ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ استدلال کا حصہ ہے، ورنہ قرآن کریم بہتر جانتا ہے کہ یہاں یعلمون کا علم ذکر ہونا چاہیے تھا یا عقل کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ مراد بہرحال ٹھیک ہے، مراد وہ لوگ ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور محسوس کے ذریعے معقول پر استدلال کرتے ہیں۔ یہ جو ستاروں کی بات ہو رہی تھی، اس ضمن میں یاد رکھنا چاہیے کہ پرانے زمانے میں تو صرف ستاروں کو دیکھ کر ہی
اندھیروں میں اور سمندروں کے درمیان راستے تلاش کیے جاتے تھے، مگر اس زمانے میں بھی ستاروں ہی کے ذریعے استعمال جہاز رانی ہوتی ہے۔ چنانچہ قطب نما کیا چیز ہے؟ وہ ستارے دکھانے کے لیے ایک آلہ ہے۔ جب اندھیرے میں کچھ نظر نہ آئے تو قطب نما کے ذریعے ستاروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرف واقع ہیں۔ تو یہ علم پرانا نہیں ہوا، بلکہ آج تک انسان ستاروں ہی کے ذریعے رہنمائی حاصل کر رہا ہے۔ نتیجتاً حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ یہ تمام نظارے اپنی قدرت کے بیان فرما کر سمجھاتا ہے کہ بڑا ہی نادان ہے جو مسئلہ نبوت کا منکر ہے۔ ان معمولی پڑاؤں اور منزلوں کے لیے تو اس نے رہنمائی کے اتنا بڑا سامان مہیا کر دیا، اور اس کی سنت ہوگی کہ ظلمت کے بعد یہ بھی ہو کہ ظلمت کے بعد روشنی عطا کرے، لیکن اس کے باوجود اپنے حضور پہنچنے کے لیے کوئی شمس، کوئی قمر، کوئی ستارہ نہ ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آیت 99، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، بس عارضی قرار کی جگہ اور مستقل حفاظت کی جگہ بنائی۔ یقیناً ہم نے نشانات کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو معاملہ فہمی سے کام لیتے ہیں۔ النشا والنشات، کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنا۔ یہ جو بحث ہے کہ مستودع کیا ہوتا ہے اور مستقر کیا ہوتا ہے، ایک پہلو سے مستقر کو عارضی قرار دیا جا سکتا ہے اور مستودع جو مستقل قرار کی جگہ ہو۔ ایک دوسرے پہلو سے علماء نے اس کے برعکس معنی بھی کیے ہیں۔ تو نوٹس میں جو بات لکھی ہے وہ سب پر حاوی ہے۔ ہر جگہ کا نام مختلف اعتبارات کے لحاظ سے مستقر بھی ہو سکتا ہے اور مستودع بھی۔ اگر رحم مادر کو مستقر قرار دیا جائے تو دنیا مستودع ہے، اور اگر دنیا کو مستقر قرار دیا جائے تو قبر مستودع ہوگی، اور اگر قبر کو مستقر قرار دیا جائے تو اگلا جہان مستودع ہوگا۔ تو مستودع بالآخر وہی بات نکلی جہاں جا کر بات ٹھہرتی ہے۔ اب سفری پرندے جتنے ہیں ان کے عارضی مستقر بھی ہوتے ہیں، وہ ٹھہرتے جاتے ہیں، اور مستودع وہ اپنا اصل وطن جس میں انہوں نے واپس لوٹنا ہے اس کو مستودع کہتے ہیں۔ وہ پھر بالآخر اپنے وطن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مچھلیاں بھی یہی کام کرتی ہیں، بہت دور بے شمار بحر ظلمات کے اندھیروں میں چلی جاتی ہیں، اور پھر آخر خدا تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ اپنے مستودع جس طرف سے وہ آئے تھے، جو ان کے ٹھہرنے کی مستقل جگہ ہے، وہاں واپس جا کر پھر وہیں قرار پکڑتی ہیں اور وہیں جان دیتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مستقر اور مستودع کا، جو سمندر پہ بھی پھیلا ہوا ہے اور خشکی پر بھی اور ہواؤں میں بھی۔ آیت 100، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے اس سے ہر قسم کی روئیدگی پیدا کی، پھر ہم نے اس میں سے ایک سبزہ نکالا جس میں سے ہم تہ بتہ بیج نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں میں سے بھی،
اور ان کے خوشوں سے بھرپور جھکے ہوئے تہ بتہ پھل، اور اسی طرح انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی۔ ان کے پھلوں کی طرف غور سے دیکھو جب وہ پھل دیں، اور ان کے پکنے کی طرف۔ یقیناً ان سب میں ایک ایمان لانے والی قوم کے لیے بڑے نشانات ہیں۔ النبتوں و نباتوں کے متعلق امام راغب لکھتے ہیں، ہر چیز جو زمین سے اگتی ہے اس کو نبت بھی کہا جاتا ہے، اور خواہ وہ تنے والی ہو یا بغیر تنے کے ہو۔ لیکن عرف عام میں اب نبات خاص طور پر جڑی بوٹیوں کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ نبات حقیقی معنی کے لحاظ سے ہر بڑھنے والی چیز کو کہتے ہیں، اور نباتات، حیوانات اور انسان سب کے لیے لفظ نبات اس کے بڑھنے کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ متراکبہ کے متعلق امام راغب لکھتے ہیں، المتراکب ما رکب بعضہ بعضا، وہ چیز جو ایک دوسرے پر سوار ہو یعنی تہ بتہ ہو۔ قرآن کریم میں ہے فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، یعنی ہم نے اس میں سے سبزہ نکالا اور پھر حبًّا متراکبہ، تہ بتہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے بیجوں کے خول ہیں جو ہم نے نکالے ہیں۔ تل النخل کھجور کے گابے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح امام راغب لکھتے ہیں القنو کے معنی کھجور یا انگور کے خوشے کے ہیں۔ اس کا تثنیہ ہے قنان اور جمع قنوان آتی ہے۔ زیادہ تر اس آیت پر جو لغوی بحث ہی ہے اسی پہ نوٹس اکٹھے ہوئے ہیں۔ الدنو کے معنی قریب ہونے کے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمِن نَخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، یعنی وہ نخل جن کے پھل کی وجہ سے ان کے خوشے جھکے ہوئے ہوں اور انسان کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں آسانی سے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری آیت میں اسی طرح فرمایا ہے دنا فتدلی، وہ اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، وہ قریب ہوئے فتدلی، جب وہ پھلوں سے لد گئے تو بنی نوع انسان کی طرف جھک گئے، جس طرح درخت مثمر ہو کے خوب اچھی طرح نیچے کی طرف آ جاتا ہے تاکہ اس کو کھانے میں پکڑنے میں آسانی ہو۔ امام راضی لکھتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے درختوں کی 4 اقسام بیان فرمائی ہیں، کھجور، انگور، زیتون، انار، اور کھیتی کو اس کے علاوہ درختوں پر مقدم کیا ہے کیونکہ کھیتی غذا ہے اور غذا پھلوں پر مقدم ہے، اور کھجور کو باقی سب پھلوں پر مقدم کیا ہے کیونکہ عربوں کے لحاظ سے کھجور غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور حکماء بیان کرتے ہیں کہ کھجور اور حیوان میں بہت سے خواص مشابہت پائی جاتی ہے جو دیگر نباتات میں موجود نہیں۔ اس حصے کا تعلق جہاں تک ہے، کھجور ایک ایسی غذا ہے جو دودھ کے بعد مکمل غذائیت اپنے اندر رکھتی ہے، اور عرب جیسے صحرا میں کھجور ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی۔ کھجور اور دودھ پی لیا بھیڑ بکری کا، اس سے پوری مکمل غذا انسان کو میسر آ جایا کرتی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آسمان پر سے پانی اترتا ہے اسی طرح وحی کا نزول بھی ہے۔ ادھر قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک تعلیم ہے، اور ادھر دلوں کی سرزمین
اس آب حیات کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ آیت 101 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا لیا ہے جبکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے ہیں۔ پاک ہے وہ اور اس سے بہت بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، تخلیق کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر کسی حساب کے بھی پھاڑ دینا، اس کا جس سے وہ چیز بگڑ جائے، اپنے اصل پہ نہ رہے۔ مفردات میں الخرق کو کسی چیز کو بلا سوچے سمجھے بگاڑنے کے لیے، پھاڑ لینے کے لیے آتا ہے۔ خرقن خلقن کی ضد ہے، جس کے معنی اندازہ کے مطابق خوش اسلوبی سے کسی چیز کو بنانا ہے۔ تو خرق جنوں کے متعلق آیا ہے، انہوں نے جن فرضی طور پر پھاڑ رکھے ہیں، گویا کہ وہ خدا کی تخلیق نہیں ہے بلکہ ان لوگوں نے خود ہی پھاڑ پھاڑ کے ان جنوں کو بنایا ہے۔ تو یہاں وہ کون سے جن ہیں جو پھاڑ کر بنائے گئے ہیں؟ مراد ہے وہ بڑے لوگ جن کی طرف یہ جھکتے ہیں، جن میں حقیقت میں کوئی بڑائی نہیں، اور ان کو بنا کے کئی قسم کے بت بنا لیتے ہیں، ان کے کئی قسم کے شرک کے ذریعے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ سب خرق کے نیچے آتا ہے، اور انسان ایسی چیزیں گھڑ لیا کرتا ہے۔ آسانی سے اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں، گھڑنے کو خرق کہتے ہیں اور پیدائش کو خلق کہتے ہیں۔ وہی بات ہے جو خرق سے مراد، حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی یہی لکھتے ہیں، احمق لوگ خدا کو جب چھوڑتے ہیں تو پھر پتھروں کی، پھر ادنا سے ادنا چیزوں کی پرست شروع کر دیتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ نے اس خدا کو چھوڑا تو ایک انسان کو خدا ماننے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں، ان لوگوں نے ناحق اپنے دل سے خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تلاش رکھے ہیں، اور نہیں جانتے کہ ابن مریم ایک عاجز انسان تھا۔ اگر خدا چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کی مانند کوئی اور آدمی پیدا کر دے، یا اس سے بھی بہتر، جیسا کہ اس نے کیا۔ یہاں اب جن کی ایک بحث باقی رہ جاتی ہے مزید، کہ وہ جن کیا ہیں جن کو انہوں نے خدا کے سوا بنا رکھا ہے اور پھاڑ پھوڑ کے اپنے تصور میں بناتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی ایسے جن نہیں ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے جواب دہ ہوں، کیونکہ اگر جن سے مراد یہاں وہ مخلوق لی جائے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جواب دہ ہوتے ہیں، تو پھر جو نیک جن مشہور ہیں کہ بڑے نیک بھی ہوتے ہیں، ان کا جنت میں جانے کا ذکر ملنا چاہیے تھا، مگر ساری جنت کے حوال پڑھ لیں، نہ وہاں شیعوں کی طرح کے اونٹ ملیں گے، نہ وہ جن ملیں گے۔ تو کیا وجہ ہے؟ جن کو سزا دی جائے ان کو نیکی پہ جزا بھی ملنی چاہیے۔ تو خرق والی بات ہے، انہوں نے فرضی بنائے ہوئے ہیں، حقیقت حال کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے بڑے لوگوں کو وہ جن بناتے ہیں، اور وہی بڑے لوگ ہیں جو ان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، اس لیے جہنم میں جن کا ذکر ملتا ہے، اور وہ بڑے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ بدیع السماوات والارض، سورہ انعام، آیت 102۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ وہ آسمانوں اور زمین کا عدم سے پیدا کرنے والا ہے، اس کی کوئی اولاد کہاں سے ہو گئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں،
اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ بدیع کی بحث پہلے بھی بارہا گزر چکی ہے، جو بغیر کسی چیز کے نئی چیز پیدا کر دے اس کو کہتے ہیں۔ لفظ کل کے ساتھ جو احاطہ تامہ کے لیے آتا ہے، ہر ایک چیز کو اس کے سوا ہے، جو اس کے سوا ہے مخلوق میں داخل کر دیا۔ اب یہاں عیسائیت کے خلاف ایک بہت ہی عظیم الشان دلیل ہے، جس کے متعلق وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو چاہیں زور لگائیں اس دلیل کو نہیں وہ توڑ سکتے۔ وہ کہتے ہیں خدا تھا اور اس کے ساتھ کلام ازلی تھا، اور پھر وہ مریم کا بیٹا ہوا۔ اب مریم کو ازلی نہیں مانتے، تو اگر مریم بھی ازلی ہوتی تو پھر اس کے ازلی خدا کے بیٹا ہونے کا سوال پیدا ہوتا۔ مریم بعد میں ہوئی اور بیٹا پہلے ہو گیا۔ وہی پنجابی مثل ہے کہ ماں جمی نہیں تھی، پت کوٹھے تھے، تو اس کو کوٹھے پہ چڑھا دیا باقی آسمان پہ، اور ماں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اتنی احمقانہ بات ہے۔ ایسی لغو دلیلیں ہیں عیسائیت کی کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہی جو کانی آنکھ ہے اسی سے دیکھتے ہوں گے، جو ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ یہ فرضی قصے جھگڑے بنائے ہوئے ہیں کہ خدا کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو بیٹے بھی پیدا کرتا ہے، بیٹیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ سب فرضی قصے اور جھوٹ ہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر الانعام میں ہے، انعام 104 میں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، ہاں وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے، اور وہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان اور ہر اس مضمون پر جو روشنی سے تعلق رکھتا ہے حاوی کلام ہے۔ روشنی انسان کی آنکھوں کو تو پاتی ہے، انسان کی آنکھیں روشنی کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ قانون قدرت ہے، اور آپ اگر دیکھیں روشنی کو دیکھنے کی کوشش کریں تو روشنی جو آپ کی آنکھ تو خود پہنچے گی وہ نظر آئے گی، ورنہ کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ اور لطیف اور خبیر ہے، وہ لطیف چیزیں جتنی ہیں ان کے ساتھ یہی مضمون ہے کہ کوئی لطیف چیز نظر نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ وہ اپنا کچھ تصور خود انسان تک پہنچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی ادراک نہیں ہو سکتا، اس کی نوعیت، اس کی کنہ کو کوئی آنکھ نہیں پا سکتی۔ ہاں اپنی ذات کا جتنا علم وہ چاہتا ہے، جس سے روشنی آنکھ تک پہنچتی ہے، اس طرح وہ لطیف و خبیر اپنے علم کے متعلق کچھ نہ کچھ انسانی دماغ تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جن کی کنیت ابو عائشہ تھی۔ حضرت مسروق کی کنیت ابو عائشہ تھی، تو آپ نے فرمایا اے ابو عائشہ، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک بھی بیان کرے تو یہ خدا پر بہت بڑا جھوٹ ہوگا۔ جس نے یہ گمان کیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو یہ خدا پر بہت بڑا جھوٹ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ ایک مضمون ہے جس کے برعکس
رویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جو کچھ بھی دیکھا، خدا کو جب آپ نے دیکھا تو دل نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو ان آیات کی صنعت اس طرح کی ہے کہ وہ معنی اپنے خوب کھول رہے ہیں۔ ظاہری آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھ سے اس کو دیکھا ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہی نکالا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو کچھ دیکھا وہ جھوٹ نہیں بولا۔ تو فؤاد سے مراد انسانی سمجھ اور فہم کا آخری نقطہ ہے۔ اس نقطہ فہم سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ دل کہلاتا ہے، اس نے اس وقت جھوٹ نہیں بولا، جو کچھ بھی دیکھا سچ کہا۔ پھر اسی حدیث جو جاری ہے اس کے متعلق دوسری بات جس کے متعلق فرمایا ہے جھوٹ ہے، جس نے یہ خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ چھپا لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے خدا پر۔ رسول کا کام تو بلغ ما انزل الیک کا تھا، اس نے جو کچھ بھی اس پر خدا نے نازل فرمایا وہ سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ پھر یہ جو بریلوی خیال کے لوگ ہیں ان کا رد بھی اسی حدیث میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ آنے والے کل یعنی غیب کی باتیں بھی جانتے تھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، بس غیب اسی حد تک جانتے تھے جس حد تک خدا تعالیٰ آپ کو باخبر رکھتا تھا۔ ورنہ بریلویوں نے تو عجیب و غریب قصے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کے متعلق بیان کر رکھے ہیں۔ ہر جگہ جہاں بھی کوئی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے وہ کہتے ہیں حضور اس وقت آپ موجود ہو جاتے ہیں، اور وہ اٹھ کر ایسے جلسے میں اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ یہ سب فرضی قصے ہیں۔ حقیقت میں تصور رسول تو ہو سکتا ہے دل میں، مگر یہ نعوذ باللہ من ذالک محض ہتک رسول ہے کہ جہاں ذکر آئے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچ جائیں۔ اس آیت کریمہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 3 چھوٹے چھوٹے نوٹس ہیں جو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آنکھیں اس کی کنہ دریافت کرنے سے عاجز ہیں اور اس کو آنکھوں کی کنہ معلوم ہے۔ بہت ہی یہ جامع معنی تبصرہ ہے اس آیت پر کہ آنکھ کی کنوں کے متعلق آنکھیں بھی نہیں جانتی کہ ان آنکھوں کی کنوں کیا ہے۔ اس کے متعلق بہت فلسفیوں نے غور کر کے دیکھا ہے، آنکھ کی کنہ کو نہیں پا سکے، اور وہ آنکھوں کی کنہ کو جانتا ہے اور آنکھوں تک خود پہنچتا ہے جتنا پہنچنا ہو۔ پھر فرماتے ہیں بصارتیں اور بصیرتیں اس کی کنہ کو نہیں پہنچ سکتی اور اس کو ہر یک نظر اور فکر کی حدود معلوم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یعنی خدا کو آنکھیں نہیں پا سکتی اور وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کنہوں کوئی عقل دریافت نہیں کر سکتی۔ آیت 105 قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، یعنی یقیناً تم تک تمہارے رب کی طرف سے بہت سی بصیرت کی باتیں پہنچ چکی ہیں، بس جو بصیرت حاصل کرے تو خود اپنے ہی نفس کے لیے کرے گا، اور جو اندھا رہے تو اسی نفس کے مفاد کے خلاف اندھا رہے گا، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ علامہ راضی لکھتے ہیں اس مقام پر ابصار سے مراد علم اور اندھے پن سے مراد جہالت ہے، جیسے درج ذیل آیت میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک عیسائی کے 3 سوالوں کے جواب میں لکھتے ہیں، خدا نے میری رسالت پر روشن نشان تمہیں دیے ہیں، سو جو ان کو شناخت کرے اس نے اپنے ہی نفس کو فائدہ پہنچایا، اور جو اندھا ہو جائے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں کہ تم جو دیکھنا چاہو میں زبردستی تمہیں دکھا سکوں۔ آیت 106 وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم نشانات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ اٹھیں کہ تو نے خوب سیکھا اور خوب سکھایا، اور تاکہ ہم صاحب علم لوگوں پر اس مضمون کو خوب روشن کر دیں۔ یہاں ہم نے ترجمے میں درستہ کا معنی سیکھا ہے اور سکھایا بھی کر لیا ہے، وہ استدلال اس میں سے ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی صورت ممکن نہیں، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ نے سیکھا تو بندوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ خدا تعالیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، تو بندوں کو کیسے پتہ چلا کہ کیا سیکھا تھا؟ وہ جو کچھ سیکھا وہ پورے کا پورا بیان بھی کیا ہے۔ تو درستہ اس لحاظ سے ایک ہی لفظ دونوں معنی رکھتا ہے اپنے اندر، خوب سیکھا اور خوب سکھایا، علمہ و تعلمہ، اس نے جتنا جو اس کو علم حاصل کیا تھا وہ آگے پھر پڑھا بھی دیا۔ آیت 107 اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، تو اس کی پیروی کر جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور شرک کرنے والوں سے منہ پھیر لے۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ عارض عن المشرکین، اس سے مراد ترک مقابلہ ہے، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، مگر میری رائے میں یہ خیال ضعیف ہے، واضح طور پر جھوٹ ہے، یعنی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ موجودہ وقت میں ترک مقابلہ کا حکم مستقل نہیں، اور جب یہ صورتحال ہے تو پھر اس آیت کو منسوخ ہونا لازم نہ ٹھہرا۔ یعنی مقابلہ جس رنگ میں بھی کرنے کو حکم ہے، یہ حالات کے اوپر ہے، اور ایسے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کو مستقلاً منسوخ قرار دینا جہالت ہے۔ ایک اور معنی انہوں نے یہ بیان کیے ہیں کہ مشرکین جو احمقانہ امور کرتے رہتے ہیں، اسی قسم کے احمقانہ امور کے ذریعے ان کا مقابلہ نہ کرو۔ سورہ الانعام آیت 108 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تجھے ان پر محافظ نہیں بنایا، اور نہ ہی تو ان پر نگران ہے۔ اس کا یہ سیدھا سادہ ترجمہ جو امام رازی نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں چاہا کہ لوگوں کو زبردستی ایمان پر قائم کرے، کیونکہ زبردستی ایمان پر قائم کرنا تکلیف کو باطل کر دیتا ہے اور انسان کو ثواب کے استحقاق سے محروم کر دیتا ہے۔ بس اگر مشرکین کو زبردستی ایمان پر قائم کرنا مقصود ہوتا تو پھر ان کے لیے جزا بھی کوئی نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تصرف سے زبردستی ایمان پر قائم کیا گیا۔ انکار کرنے کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ان کو ثواب بھی ملتا ہے اگر وہ صحیح راستے کو اختیار کریں۔ آیت 109 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ دشمنی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کو ان کے کام خوبصورت بنا کر دکھائے ہیں، پھر ان کے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے، تب وہ انہیں اس سے آگاہ کرے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ مفردات میں السب کا معنی صرف عام گالی نہیں ہے، بلکہ مغلظات اور فحش کلامی مراد ہے۔ بس کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم نے ان کے بتوں کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہا۔ جو کچھ بیان کیا وہ حقائق کا بیان ہے، اس میں فحش کلامی کہیں بھی نہیں کی قرآن کریم نے۔ اس لیے وہ اپنی جگہ یہ بات بالکل درست ہے کہ قرآن کریم نے پہل کبھی بھی نہیں کی، پہل کیا بعد میں بھی گند نہیں کبھی کہا۔ یہ مشرکین ہی تھے جو گند بکا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف۔ اب وہ بکتے ہیں تو بکتے رہنے دو، ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کو اچھے لگ رہے ہیں۔ ہر ایک ہی سمجھتا ہے کہ میں جس کی پوجا کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، ہر عمل کرنے والی امت کے لیے ہم نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھا دیے ہیں۔ خوبصورت سمجھتے ہیں تو ان پر قائم رہتے ہیں نا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب ایک اخلاقی تعلیم پیش کرتا ہے کہ حق بات کہو، دین کی تبلیغ کرو، مگر کسی کے بزرگ کو گالی نہ دو، نہ رام چندر کو، نہ کرشن کو، نہ بدھ کو، اور نہ کسی اور کو۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، کسی معبود کو برا نہ کہو، ورنہ ہمارے مولا کو لا علمی میں اور جہالت میں غصے میں آ کر برا کہیں گے۔ معبود تو فرضی ہیں، تم ایک فرضی معبود کو گالیاں دو بھی تو کیا فائدہ؟ جب جواباً غصے میں جو گالیاں دیں گے تو ایک سچے حقیقی معبود کو دے رہے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس قدر ہمیں طریق ادب اور اخلاق کا سبق سکھلایا ہے کہ وہ فرماتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ ویسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یعنی تم مشرکوں کے بتوں کو بھی گالی مت دو کہ وہ پھر تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے، کیونکہ وہ اس خدا کو جانتے نہیں۔ اب دیکھو کہ باوجود ہی کہ خدا کی تعلیم کی روح سے بت کچھ چیز نہیں ہے، مگر پھر بھی خدا مسلمانوں کو یہ اخلاق سکھاتا ہے کہ بتوں کی بدگوئی سے بھی اپنی زبان بند رکھو اور صرف نرمی سے سمجھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ مشتعل ہو کر خدا کو گالیاں نکالیں اور تم ان گالیوں کا باعث ٹھہرو۔ آیت 110 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَیُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآیَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا یُشْعِرُکُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا یُؤْمِنُونَ، اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک بھی نشان آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو کہہ دے کہ ہر قسم کے نشانات اللہ کے پاس ہیں، لیکن تمہیں کیا سمجھائے کہ جب وہ نشانات آتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ لوگ سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی نشان دیکھیں تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو کہہ دے کہ نشان تو خدا تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں خبر نہیں کہ جب بھی وہ نشان اتریں گے تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایک عادت مستمرہ ہے دشمن کی، کہتے ہیں نشان کوئی نہیں۔ اب نشان سے مراد وہ پتہ نہیں دماغ میں کیا بنائے بیٹھے ہیں کہ فلاں نشان اترے، مگر خدا تعالیٰ تو وہی نشان اتارتا ہے جو اس وقت کے حالات کے مطابق ایک نشان بننے کا اہل ہو۔
اور ان نشانات کو جب دشمن دیکھتا ہے تو دیکھنے کے باوجود انکار کرتا چلا جاتا ہے. جب دیکھتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو ایک جادو ہے. جب چاند کو خدا تعالیٰ نے ایک نشان بنا دیا تھا اور چاند تاریک پڑ گیا تھا، اس وقت کے لوگوں نے یہ جواب دیا سحر مستمر ہے یہ. اب اس سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جس شکل میں بھی وہ دکھائی دیا، زمین عرب پر لازماً وہ دو ٹکڑوں کی صورت میں دکھائی دیا گیا تھا، اس کا ایک قطعی ثبوت ملتا ہے. اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو اس کو کفار سحر مستمر نہ کہتے. صاف پتہ چلا کہ وہ اس کو ایک جاری ہمیشہ ہونے والا سحر، ساتھ ہی یہ ثابت کر دیا کہ ہمیشہ سے نشان اترتے ہیں، اور جب بھی اترتے ہیں وہ ان کو جادو کہہ دیتے ہیں. یہ خالی صفحے لگے ہوئے ہیں کس میں؟ اختراع کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. نبی کبھی جرأت کر کے یہ نہیں کہے گا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو میں وہی دکھانے کو تیار ہوں. اس کے منہ سے جب نکلے گا یہی نکلے گا انما الآیات عند اللہ، کہ اللہ کے پاس سب نشان ہیں، اور یہی اس کی صداقت کا نشان ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے نہیں گھڑتا نشان. اللہ تعالیٰ جو نشان اس کو عطا کرے اسی کو قبول کرتا اور آگے پیش کرتا ہے. آیت 111 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نظروں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں جیسے وہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشیوں میں سرگرداں چھوڑ دیتے ہیں. علامہ راغب لکھتے ہیں طغیان کا معنی ہے سرکشی اور نافرمانی میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا. طغا کے لفظ سے ہی طاغوت نکلا ہے. ہر وہ شخص جو حدود کے توڑنے میں حد سے زیادہ تجاوز کرے اس کو طاغوت کہتے ہیں. یعنی کئی جمع ہے جو بہت سے طاغوت اکٹھے ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. یامہون حیرانگی کی وجہ سے کسی چیز میں تردد کرنا، یعنی یقین نہ آئے تو تردد کرے، یعنی حیران ہونے کی وجہ سے کہ کیسے یہ عجیب و غریب باتیں ممکن ہیں. تو چونکہ نشانات تو بہت سے ظاہر ہوا کرتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو نشانات بارش کی طرح نازل ہوتے تھے، اس کے باوجود یہ لوگ حیرت زدہ ہو کر اس اپنی حیرت میں ہی اندھے ہو جاتے تھے اور ہر نشان کو جادو کہہ دیا کرتے تھے. اس ضمن میں وہ نشان بھی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنوں کو دکھائے ہیں. اس میں ایمان شرط ہے، اور اس میں ایسے نشان مراد نہیں ہیں جو غیروں پر حجت ہوں، بلکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کو اس رنگ میں مومنوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ لیں کہ ہاں اس خدا ہمارے خدا میں یہ قدرتیں ہیں. اب وہ قدرتیں خواہ اس طرح ظاہر ہوں کہ انسان ان کی کنوں کو نہ سمجھ سکتا ہو، پھر بھی وہ قدرت ہی ہے، اور ایک مومن یقین کر لیتا ہے کہ ہاں خدا تعالیٰ میں یہ قدرت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا کھانا جو وہ مشکل چند آدمیوں کے لیے تھا اس کو اس طرح استعمال کروایا، اوپر کپڑا ڈالا آٹے کے
اور اپنا لعاب اس ہانڈی میں بھی ڈال دیا۔ اس کے نتیجے میں پوری کی پوری وہ فوج جو لڑ رہی تھی جنگ احزاب میں وہ سیر ہو کے کھانا کھا گئی، اور اس کے باوجود اتنا کھانا بچ گیا کہ پھر وہ گھر والوں کے ضرورت کے علاوہ بھی بچ گیا۔ اب اس قسم کے معجزات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بیان ہوئے ہیں۔ کوئی دیکھنے والا، غور کرنے والا جو مومن ہو وہ شک تو نہیں کرے گا بہرحال، مگر تعجب ضرور کرے گا کہ یہ کیسے واقعہ ہوا۔ اس واقعہ کے تعجب کے حل کے لیے میں ضمناً بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ عملاً ایک چیز نہیں بڑھتی، مگر نفسیاتی لحاظ سے تھوڑا کھایا ہوا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس پر آج کل جو تجربے ہوئے ہیں، نفسیاتی طور پر ایک انسان کا بھوک مٹنے کا سوال، اس میں بہت سے تجربے سائنسدانوں نے کیے ہیں، جس میں ایک شخص کو سلائے رکھا بغیر کسی کھانے کے، کئی دن تک وہ رہا، اور نفسیاتی لحاظ سے ہپنوٹزم کے ذریعے اس کو بتایا گیا کہ تم دودھ پی رہے ہو اور یہ غذائیں کھا رہے ہو۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ رہا تو صحیح اسی طرح، مگر جب وزن کیا تو وزن بھی کم نہیں ہوا۔ اتنی دیر اس کی جو احساس کی قوت تھی اس نے اس کے وزن کو بھی برابر رکھا۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ معجزات کیا حقیقت رکھتے ہیں، مگر ہیں ضرور قطعی۔ وہ نفسیاتی لحاظ سے خدا تعالیٰ تصرف رکھتا ہے ان لوگوں پر، اور وہ تو رکھتا ہی ہے، اس کی وجہ سے ہیں، یا واقعتاً ایک چیز بن رہی ہے، عدم سے وجود میں آ رہی ہے۔ تو جہاں تک عدم سے وجود میں آنے کا تعلق ہے، جب کائنات ساری عدم سے وجود میں آئی ہے تو تھوڑی سی جگہ ایک اس معجزے کا ظاہر ہو جانا کیوں تعجب کی بات ہے۔ آیت 112، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اگر ہم نے ان کی طرف فرشتوں کو اتارا ہوتا اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم ان کے سامنے تمام چیزیں اکٹھی کر دیتے، تب بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، سوائے اس کے کہ اللہ چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت میں نوٹس جنہوں نے مرتب کیے ہیں وہ لکھتے ہیں، پہلے بتایا تھا کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ ایمان نہیں لا سکتے کیونکہ پہلے انکار کر چکے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان پہلے ایک دفعہ سچی بات کا انکار کر دے تو دل پر آہستہ آہستہ زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ اسے باوجود سچا سمجھنے کے نہیں مان سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا ہے، جب کسی نبی کا انکار کیا جاتا ہے ایک دفعہ انکار کر دو تو پھر نفس کی انا بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، اور اپنے انکار کیے ہوئے کو پھر سچا ماننا گویا کہ اپنی ذلت سمجھی جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نقلبہم افئدتہم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے پہلی بار وہ ایمان نہیں لائے تھے، اسی طرح یہاں یہ نہیں ہے شاید اس میں، کما لم یؤمنوا وہی اول مرہ دوسری آیت میں ہے جس کو میں نے حوالہ دے دیا ہے، مگر اسی آیت کے مضمون میں یہ نوٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ضد کرتے ہیں، اور ضد کرنے کی وجہ سے پھر ان پر خواہ ملائکہ اتریں یعنی نیک تحریکیں ہوں، مردے باتیں کریں یعنی گزشتہ بزرگوں کا وجود شہادت کے طور پر ان کے سامنے آئے، وہ کسی بات پر بھی ایمان پھر لائیں گے۔ یہاں جو بزرگوں کے خوابوں میں آنے کا ذکر ہے یہ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ ایک انسان
اپنے وائمے سے بھی خوابوں میں ایک بزرگ کو دیکھ سکتا ہے جو فوت ہو چکا ہو، وہ اس کے لیے ثبوت کیسے بن گیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کثرت سے ایسے شواہد آئے ہیں کہ بزرگوں نے جو فوت شدہ تھے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ یہ درست خدا کا سچا برگزیدہ نبی ہے، اسے تسلیم کر لو، تو ان شہادتوں کے اندر اندرونی شہادتیں ایسی تھیں جن کا ان لوگوں کو علم نہیں تھا۔ بس بعض دفعہ خوابوں میں ایسی شہادت ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو معلوم نہیں کہ یہ بات واقعتاً ہے، جب وہ تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً وہی بات ٹھیک تھی جو اس کو خواب میں مردوں نے بتائی تھی۔ بس وہ اندرونی شہادتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ خواب ان پر حجت بن جاتی ہے۔ آیت 113 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان میں سے بعض کی طرف معلمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دیتے ہوئے وہی کرتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس تو ان کو چھوڑ دے اور اسے بھی جو وہ افترا کرتے ہیں۔ الزخرف کے متعلق امام راغب لکھتے ہیں اس زینت کو کہتے ہیں جو ملمہ سے حاصل ہو، اور اسی وجہ سے سونے کو بھی زخرف کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا، زمین پر جب روئیدگی نکل آتی ہے تو اس کی زینت باہر نکل آتی ہے، لیکن وہ مستقل نہیں رہتی، وہ پھر مٹ جاتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو دیکھنے میں خوبصورت اور اچھی دکھائی دے لیکن ایک ملمہ سا ہو، ملمہ مٹ جائے تو وہ بھی چیز جاتی رہے، اس کو زخرف کہتے ہیں۔ علامہ دمشقی لکھتے ہیں زخرف القول سے مراد ایسا طریق ہے جو بات کو مزین کرے اور وسوسہ اور گناہ کے لیے اکسائے۔ الانس والجن آیت میں ہے شیاطین الانس والجن، اس کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح اول لکھتے ہیں الانس والجن اوسط درجہ کے لوگ اور اعلیٰ درجے کے لوگ۔ اوسط درجے کے لوگ سے مراد ہیں عوام الناس، اور اعلیٰ درجے کے لوگ جو انہوں نے اپنے میں سے بڑے لوگوں کو بڑا سمجھ کر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آیت 114 وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس زخرف دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ اسے پسند کرنے لگیں، اور تاکہ وہ برے اعمال کرتے رہیں جو وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ امام راغب لکھتے ہیں سغت النجوم و شمس، ستاروں یا سورج کا مائل بغروب ہونا، سغیت الاناء و اسقیتہ کے معنی ہے میں نے برتن کو جھکا دیا اور اس سے پھر پانی جو بھی تھا وہ گر گیا۔ اسغیت الی فلان، میں نے اس کی طرف کان لگایا، اس کی بات سننے کے لیے مائل ہوا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ ان کے دل مائل ہو جائیں ان لوگوں کے جو لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ مختلفون کے متعلق امام راغب کہتے ہیں
کہ اس کا زیادہ استعمال برے کام پر ہوتا ہے۔ ارتکاب کرنا قرفت تو فلان بقضا کے معنی ہے میں نے فلاں پر تہمت لگائی۔ تو صرف اہل لغت پر ہی اکتفا ہے یہاں۔ تسغى الیہ افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرۃ کا مضمون وہی بالکل واضح اور بالکل صاف ہے۔ یہ باتیں اس لیے ہیں تاکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل جھک جائیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُخْتَلِفُونَ، یہاں جھک جائیں، آخرت کی طرف نہیں بلکہ اس دھوکے کی طرف جھک جائیں، اور پھر اس دھوکے کو وہ پسند کرنے لگیں۔ اس کے نتیجے میں پھر جو وہ عمل غلط کام کیا کرتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں، آخر ان کو خدا کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ آیت 115، افغیر اللہ ابتغی حکما هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ، کیا میں غیر اللہ کو حکم بنانا پسند کر لوں حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمام تفاصیل بیان کر دی گئی ہیں، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کی ساتھ اتاری گئی ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ممترین کا جو لفظ آیا ہے اس میں امام راغب کہتے ہیں التردد فی الامر، یہ مریا کی تعریف ہے۔ المریا کے معنی کسی معاملے میں تردد کرنے کے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی سچائی کا اس طرح فیصلہ فرما دیا کہ آپ پر ایسی کتاب اتاری جو بہت سے علوم کے بیان پر مشتمل ہے اور کامل فصاحت سے پر ہے، اور مخلوق اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ اس قسم کے معجزے کا ظہور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی سچائی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہاں جو قرآن کریم کا اعجاز ہے صرف فصاحت و بلاغت کا نہیں بلکہ بے انتہا نشانات ہیں قرآن کریم میں جو ماضی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مستقبل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آئندہ زمانوں میں شروع ہونے والی ایجادات سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ بہت تفصیلی مضمون ہے جو قرآن کریم کی حقانیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ حکم کے متعلق کہتے ہیں کہ حکم سے مراد سچا فیصلہ کرنے والا ہے اور مجسم حکم ہوتا ہے۔ وہ جب بھی فیصلہ کرے لازماً سچا کرے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں حکماً عدلاً حدیث میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق حکماً عدلاً بیان ہوا ہے۔ جو عدل بھی ہوگا مجسم عدل، وہ لازماً ہمیشہ سچا فیصلہ کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اس آیت نے اس سے پہلے جو آیت گزری ہیں ان سب کا اکٹھا اگر کیا جائے کہ میں بجز خدا تعالیٰ کے کوئی اور حکم جو مجھ میں اور تم میں فیصلہ کرے مقرر نہیں کر سکتا۔
وہی ہے جس نے تم پر مفصل کتاب نازل کی، تو جن کو اس کتاب کا علم دیا گیا ہے وہ اس کا من جانب اللہ ہونا خوب جانتے ہیں۔ سو تو اے بے خبر آدمی شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ یہاں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی فصاحت و بلاغت ہے، اس کی وجہ سے قرآن کی فصاحت و بلاغت کی کنوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ مراد یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ کو مخاطب کر کے نہیں کہا کہ تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، کیونکہ آپ شک کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جن پر کتاب نازل ہوئی جس نے سب شکوں کو دور کر دیا، تو مراد ہے اس میں حذف ہے اے بے خبر آدمی۔ حضرت مسیح علیہ السلام بریکٹ میں لکھتے ہیں بس اے انسان جو بے خبر ہے تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ آیت 116 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے اتمام کو پہنچی، کوئی اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں اس آیت کا ماقبل آیت سے یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت میں بیان کیا ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور اس آیت میں فرمایا کہ تمت کلمۃ ربک، یہاں کلمہ سے مراد قرآن کریم ہے، اور مراد یہ ہے کہ قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کامل معجزہ ہے۔ لا تبدیلہ کا ایک یہ معنی بھی ظاہر ہے جو کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی لفظی یا معنوی تبدیلی نہیں کر سکے گا، اور اس پر خدا تعالیٰ نگران بھیجتا رہے گا۔ جو تبدیلی کرنے والی کوششوں والے تبدیلی کرنے کی کوشش کرنے والوں کو اس طرح بھسم کر دیں گے جیسے ستارہ کسی جھوٹے چیز کے پیچھے لگتا ہے۔ اب جھوٹی چیز سے مراد یہ ہے کہ آسمان پہ جو رونما ہوتی رہتی ہیں چیزیں، ان میں معلوم ہوتا ہے کہ ستارہ کسی چیز کی پیروی کر رہا ہے۔ جھوٹی اس لیے کہ ان کو زمین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہوتی ہے۔ جب وہ کثیف فضا میں داخل ہوتی ہیں چیزیں تو رگڑ سے جل بھن کر ختم ہو جاتی ہیں، بس لگتا یہ ہے کہ ایک ستارہ کسی چیز کی پیروی کر رہا ہے۔ یہی مضمون ہے کہ جو قرآن کریم کو جھوٹے لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے معانی کی چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر بھی آسمان سے اس وقت کا نبی یا مجدد ایک ستارہ بن کر طلوع ہوتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے، ان کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ سید مقبول صاحب دہلوی فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے صفات امام میں وارد ہے کہ امام ماں کے پیٹ میں لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اور جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں شانوں کے مابین ایک روایت کے موجب، اب یہ سننے والی روایت ہے، ایک تو پیٹ میں باتیں سنتا ہے، پیٹ میں تو سب بچے ویسے سنتے ہیں جب ان کو اس عمر کو پہنچ جائیں کچھ ہوش آ جائے، یعنی جب وہ بچوں کے طور پر پیدا ہو سکیں، تو سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ پیٹ میں ان باتوں کو سنتے ہیں اور اس کا رد عمل بھی دکھاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو رہا ہو اور بچہ اس عمر کو پہنچ چکا ہو کہ وہ جیسا کہ بیان کیا کہ سن سکتا ہے اس وقت، تو وہ بڑی سختی سے اس کا رد عمل دکھاتا ہے جھگڑے کا، اور ٹانگیں مارتا اور بعض دفعہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہونے والا ہو، جب بن چکا ہو ماں کے پیٹ میں، تو اچھی باتیں کرنی چاہیے، نرم اور شریفانہ باتیں کرنی چاہیے،
ورنہ بچے کے اندر ایک قدرتی طور پر بد اثر بچپن سے ہی بیٹھ جائے گا۔ اچھا، اب مقبول صاحب کی بات سن لیجیے۔ جو وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں شانوں کے مابین ایک روایت کے موجب داہنے بازو پر یہ پوری آیت لکھی جاتی ہے، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ۔ پھر جب امر امامت اس کے سپرد کیا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ نور کا ایک ستون اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی رعایا کی کل اعمال کو دیکھ لیتا ہے، یعنی عالم الغیب بھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ ایک نور کا ستون اس پر نازل ہوتا ہے جس سے وہ اپنی رعایا یعنی سب بنی نوع انسان جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہو گیا؟ کافی چالیاں آپ کے لیے آج میں نے 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اب کل تو جمعہ ہے، کل تو درس نہیں ہوگا، لیکن درس کی تیاری ہو جائے گی بہرحال۔ اس درس کے دوران کوئی کھانسی نہیں اٹھی لوگوں کو؟ تعجب ہے۔ اب اٹھی ہے۔